السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، میں نے تھمبنیل میں لکھا تھا اس دن کہ مسلمانوں اب تو یہ کام کر لو ورنہ قیامت تک ایک نہیں ہو پاؤ گے۔ ہاں میرے دوستو، اصل مدعا تو یہی ہے اس ویڈیو کا بنانے کا، لیکن امت شاہ کی ایک ویڈیو جو چپل اور جوتے سے ان کو اتنا پیٹا گیا ہے، اتنی بارش برسائی گئی جوتے چپل کی، جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ کیا وجہ ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں بتانے کی کوشش اس لیے کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیاوی حالات کا بھی آپ کو پتہ چلتا رہے، تاکہ آپ کا ویڈیو پر باقی رہنا آسان ہو۔ حالانکہ اصل مدعا کل کے کمنٹ کا جواب دینا ہے۔ بہت سے بھائیوں نے ایسا کمنٹ کر دیا ہے جو آپ کو لاجواب کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو میرے دوستو تو نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لو آج، اور اس کے بعد ایک اور نیک بننے پر اور سارے مسلمانوں کو ایک جگہ جوڑنے پر جو ہم قدم اٹھائے ہیں میرے عزیزوں، اور اس میں ایسے کمنٹ آئے ہیں جس کمنٹ کو میں بتلانے کی کوشش بھی کروں گا اور نام کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا، اور یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کی کیا رائے آ رہی ہے اس کے متعلق۔ اس پر آپ کو باقی رہنا، یہ ویڈیو آپ کو ضرور میرے دوستو ایک زمانے سے جو تڑپ آپ کے اندر ہے وہ تڑپ آج آپ کی پوری ہو سکتی ہے، اور ایک بڑا بگڑا ہوا کام بنتا ہوا آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ بس اللہ اور رسول کی محبت میں خود جڑو اور سارے دنیا کے انسانوں کو بھی جوڑنا ہے، اس لیے کہ آج سارے دنیا کے انسانوں کا فائدہ پہنچے گا، ہاں صرف مسلمان کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا جو ویڈیو ہم لے کر آ رہے ہیں۔ اور مفتی شمائل صاحب سے ایک بڑی گہار لگانے والے ہیں، ہاں میرے عزیز، مفتی شمائل صاحب سے ایک بڑی گہار آپ دیکھیں گے، اور سلمان اظہری صاحب کا ایک ایسا چھوٹا سا کلپ 1.5 منٹ کا جو دل کو ہلا کر رکھ دے گا اور ہر مسلمان کو آج شرمندہ کر دے گا میرے دوستو، وہ کلپ اور مفتی شمائل صاحب کی ایک ویڈیو۔ جو لوگ قرآن صحیح نہیں سیکھ پا رہے ہیں، الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یعنی ساری توڑ پھوڑ اللہ کے لیے۔ ایک نیا انتظام میرے دوستوں ان کی طرف سے ہوا ہے۔ جتنے مسلمان قرآن کو نہیں صحیح پڑھ پا رہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ہے۔ اب تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ ایسے کمنٹ آئے ہیں جو میں نے کبھی شاید سوچا نہیں تھا میرے دوستو، امید تو تھی لیکن یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کمنٹ آ جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے میرے دوستو کچھ دنیاوی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم اس مقصد کی طرف جائیں گے، اور آپ کو ایک سیکنڈ بھی ہٹنے سے منع کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ آج بہت بڑی تڑپ، اور ہو سکتا ہے یہ جو قدم ہم لوگ مل کر اٹھا رہے ہیں کہیں ایک نہ ہو جائیں لوگ میرے دوستو جو ایک زمانے سے ہماری فکر تھی، تڑپ تھی، تو پھر ظاہر سی بات ہے قربانی تو دینا ہی پڑے گا، ٹائم تو لگے گا نا۔ آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے، مشغول ہیں، پہلے تو ابھی دیکھو، ابھی لائک اور کمنٹ کرو، اور نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، جہاں تک دیکھیں وہاں تک روک دو، اس کے بعد پھر موقع ملے پھر دیکھو، ویڈیو کو اسکپ کر کے مت جانا میرے دوستو۔ اگر اللہ رسول سے سچی محبت ہے، اور ظاہر سی بات ہوگی ہی، تو اس کو روک دینا، پھر دوسرے موقع پہ دیکھ لینا، اور پہلا تقاضا یہ کہ ابھی دیکھ لینا، پوری ویڈیو دیکھ لینا، جواب بھی دے دینا کمنٹ کا۔ آئیے سب سے پہلے ہم امت شاہ کہ وہ ویڈیو دکھاتے ہیں بڑے پوسٹر کو لگا کر، اس کے بعد ہم اپنے مقصد کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا دل سے شکریہ ادا کریں گے میرے دوستو۔ کتنا میں شکریہ ادا کروں، اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ یہ ویڈیو کرناٹک کا بتایا جا رہا ہے، اور امت شاہ اپنے کسی بھاشن میں کسی پارٹی کے خلاف کچھ بولے تھے، ایسی بات نکل کر آ رہی ہے۔ پوری سچائی کا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیش میں ہو کیا رہا ہے۔ ہاں میرے دوستو، یہ مقصد تھا میرا، اور آگے تحقیق کرنے پر اس کی وجہ اگر میرے سامنے آ جائے گی تو میں اس کی پوری تحقیق کر کے آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آتا ہوں مفتی شمائل سے ایک بڑی گہار مجھے یہ لگانا ہے میرے دوستو، آپ کو آج باقی رہنا چاہیے۔ 5 کمنٹ کا جواب، اور امتیاز پالوی کو جو ہے کچھ نصیحت کرنے کی کوشش۔ ایک مفتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک عام آدمی میں ہوں، اور ان کو ایک بڑی بات بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ حق پہنچا دو چاہے تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں مفتی، بڑے عالم، بڑے بزرگ سمجھ کے اگر ہم خاموش رہے تو یاد رکھنا ہماری گردن آخرت میں نپنے والی ہے میرے دوستو۔ محبت سے طریقے سے آپ کو پہنچانا ہی پڑے گا۔ اب بتانا یہ ہے کہ مفتی شمائل صاحب سے ایک بڑی گہار یہ لگانی ہے کہ آپ نے جاوید ملحد کو جس انداز میں اس کو زیر کیا،
تو یہ صلاحیت بہت اچھی تھی آپ کی ماشاءاللہ الحمدللہ. اب آپ کو ایک بیٹھک سارے مسلک والوں کو لے کر ایک کلپ ایک ویڈیو ایسی ڈالنا چاہیے جس سے لوگوں کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہو, کچھ اثر پیدا ہو. ہم خاص بن کر نہیں دنیا میں زندگی گزارنے آئیں گی, بس ہم یہی کام کریں گے کہ ملحد کو ہی کنارے لگائیں گے. بہت بڑی بات ہے اگر اس کے لیے بھی آپ خاص ہو جائیں, لیکن صلاحیت دیکھ کر مجھے لالچ لگ رہی ہے کہ اگر آپ اس پر بھی ایک بیٹھک کرتے تو ایک بڑا فتنہ دنیا سے ختم ہو سکتا تھا. اس کے متعلق ہم میرے دوستوں کچھ گفتگو کریں گے, اور ایک ویڈیو مفتی شمائل صاحب کی اور ایک مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو آپ کے لیے بہت 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 فائدہ مند ثابت ہوگی. اب میں دیوبندی بریلوی کو لے کر پہلے بات کر لوں, پھر کامنٹ کا جواب دینا ہے, سب کو جوڑنا ہے, سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی فکروں پر جیسا یہ کامنٹ آ رہا ہے لوگوں کو ایک اور نیک بنا دے. میرے دوستو, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, مشکل تو ہمارے لیے. دیوبندی اور بریلوی کی ویڈیو زیادہ تر امتیاز پالمی جو مفتی ہیں اور بریلوی حضرات کے کچھ لوگ سوال جواب کر رہے ہیں جس سے بہت بڑا سارے انسانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس لیے کہ صرف مسلمان کو جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن نگاہ ساری دنیا کے لوگوں کی پڑ سکتی ہے اور ایک غلط میسج اسلام کا جا سکتا ہے. سمجھانے کا بتانے کا جو توہینی طریقہ ہے, یعنی توہین ہوتی ہے اس میں نظر آ رہی ہے, یہ نبی کی سیرت سے ثابت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہم لوگوں کو آگے چل کے دیکھنا پڑے گا, اور اس وقت بھی ہو رہا ہے ایک بڑی تعداد میں. دیوبندی مسلک کی طرف سے میرے دوستو ایک بڑے عالم دین مفتی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, میں ان کی ویڈیو دکھاؤں گا نہیں, ہو سکتا ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو تو سمجھ جائیں گے, کہ کچھ لوگ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں, کچھ لوگ لیٹے کی کرتے ہیں. اب بتاؤ کتنا بڑا جرم انہوں نے کیا, کھڑے کی یعنی مورتی کی پوجا. اب پتہ چلا کہ لیٹے یعنی جو بزرگان دین ہیں, تو پتہ چلا کہ جو ہے وہ کچھ لوگوں میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کیا مورتی پوجنے کی طرح وہ کچھ لوگ ہیں. اگر ان کا انٹرویو لیا جائے, کیا بھائی ان کے اندر اللہ کے علاوہ ذرے کے برابر طاقت ہے, تو اگر یہ کہہ دے کہ نہیں میں تو تعظیم سجدہ کیا تھا, تب آپ کیا کرو گے؟ تعظیم سجدہ بھی حرام ہے, لیکن وہ والا شرک تو نہیں بنا نا جو ہمارے دل و دماغ میں ہے. یہ لاعلمی ہوئی ہے, یہاں پر کم تعلیم کی وجہ سے کیا ہے. اب اس کا مجرم تو ہوا, توبہ تو کرے گا, لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوا. لیکن مورتی اگر پوج لے اسلام میں رہتے ہوئے اور اس پر بھروسہ کر لے یا اس کو چڑھاوا چڑھا دے, یہ یقین کر کے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ میں انہی کو سمجھتا ہوں یا اللہ کے علاوہ ان کے اندر بھی کوئی طاقت ہے, تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. اور یہاں پر جو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں, تو وہ کچھ لوگ میں وہ سارے لوگ بھی اس طریقے کی نیت کر کے سجدہ نہیں کیے ہیں, اس لیے اس طرح کی ویڈیو نہ بنائی جائے اور محبت اور پیار سے بتانے کی کوشش کی جائے. بس آپ صرف یہ بتا دو کہ سجدہ کرنا ہی حرام ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تعظیمی, تو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. اب وہ والا اگر وہ والی نیت ہے کہ میں ان کو اللہ کے علاوہ تھوڑی سی طاقت ان کے اندر بھی ہے, جیسے کہ مکھی یہ بنا سکتے ہیں, تو ظاہر سی بات وہ اسلام سے تو خارج ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ, اب ان کا نام کیسے گنا جائے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی نا, ایک ایک کا انٹرویو لینا پڑے گا نا. مجھے تو امید ہے کہ 99 میں سے 99%, پھر 1% جو بچ رہے ہیں اس میں سے 99% میں سے بھی ایسے لوگ مطلب ایک دم سے نام کے برابر پائے جائیں گے جو اس بھروسے سے شاید سجدہ کرتے ہوں گے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر میرا کام یہ بنائیں گے. اللہ کے پاس جتنی طاقت ہے وہ تو ہے, لیکن ان کے پاس بھی مکھی بنانے بھر کی طاقت ہے. اس یقین سے مجھے لگتا ہے کہ بہت ڈھونڈنا پڑے گا, تو ہم دعوے سے دھڑلے سے اس طرح کی بات نہ کہیں. اب میں آتا ہوں کمنٹ کے جواب کی طرف جلدی انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر ویڈیو کو سمیٹنے کی میں کوشش کروں گا, اور آپ لوگوں سے پوری فریاد رکھوں گا میرے دوستو, آپ کو باقی رہنا ہے, 2 ویڈیو بھی دکھانی ہے. پہلا کمنٹ یہ ہے کہ علماء جب قریب ہوں گے تو عوام بھی قریب ہوگی. یہ ہے کیٹ کٹی لائف. علماء کی غلطی ہے, ان کا کہنا ہے کہ جب علماء ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں گے, ایک دسترخوان پہ آ جائیں گے, تھوڑا مجھے تکلیف یہاں ہو رہی ہے, سر میں جیسے کساؤ پن ہے, آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں بات کر لے جاؤں. علماء جب قریب ہوں گے تو عوام بھی, علماء کی غلطی ہے, یعنی علماء یعنی بڑے منچ پر آ کر سوشل میڈیا پر اس طریقے کی ویڈیو بنا کر کھانے پر ایک ساتھ ہوں, اسٹیج پر ایک ساتھ ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے چل رہے ہوں, بیٹھے ہوں, تو عوام جڑے گی. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے. یہ صحیح کمنٹ ہے. اور دوسرا جو ہے اسرار خان, بھارت میں مسلمانوں کے بیچ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چند روپے کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ اسرار بھائی کا کہ یہ بھارت میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ جڑیں گے تو ان کا پیسے کا نقصان ہو جائے گا, ان کی کمائی کم ہو جائے گی. یہ مدعا ان کے سامنے جوڑ پیدا کرنے کا نہیں بن پا رہا ہے کیونکہ کمائی کم ہو جائے گی. اب تیسرا یہ ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہوں, لیکن میں نہیں کہہ سکتا,
لیکن یہ بھی چیز رکاوٹ والی ہے. دنیا چند دن کی زندگی، وقتی و عارضی زندگی ہے. بہت سنبھل کے میرے دوستو، جہاں بیٹھے ہو جیسے دیکھ رہے ہو نا، ابھی فرشتہ آ جائے گا موت کا، ابھی آ جائے گا. اس لیے ایک ایک سیکنڈ کو، ایک لمحے کو غنیمت سمجھو اور جلدی سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے بن جاؤ. مٹی میں جا کے ملنا ہے، اس لیے شان بگھارنے سے کیا فائدہ. تیسرا، عبدالشکور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی صلاحیت کی تعریف کی تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابی ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اتنی کٹرتا ان کی اندر تھی اسلام کے خلاف کہ بس میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، وقت اتنا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی، تعریف سے ان کا دل جیت لیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کمی نکال رہے ہیں، ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندہ ہوگی، سنت زندہ ہوگی کہ مٹے گی؟ ایمانداری سے بتانا. تو یہ دیکھیے، یہ نسخہ بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا ایک ہونے کا، کیسے ہم لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں. جب وہ ایمان میں داخل ہو گئے تو ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں. کوئی بریلوی کو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو، جنگ لڑ رہا ہو، دیوبندی سے بس بات ہی کر رہا ہے نا، تو پتہ چلے تو نارمل ہوا نا. اس کو سمجھانا آسان ہے. ہاں، کچھ اختلافی باتیں ہیں، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں ایک ہونا ہے. اختلاف کی بحث میرے دوستو روک دو، چھوڑ دو. اس وقت ایک ہو کر پہلے دکھا دو، بعد میں محبت سے ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں گے. دیکھو تعریف کر کے کتنا بڑا کام کر لیا. تو ہم کس کی سیرت سے کامیاب ہوں گے؟ نبی کی سیرت سے. مسعود بھائی کا کمنٹ آ رہا ہے کہ بھائی عوام ملی جلی ہوئی ہے، مولانا لوگ عوام کو توڑ رکھنا چاہتے ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ بہت سے مولانا ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بہت سی عوام ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہے. علماء جو ہے دور دور سے ٹوٹے ہوئے ہیں. یعنی وہ ایک ساتھ نہیں ہو رہے ہیں، ایک منچ پہ نہیں آ رہے ہیں، ایک دسترخوان پہ نہیں آ رہے ہیں. لیکن عوام میں جبکہ کم پڑھی لکھی ہوتی ہے عوام علماء کے بنسبت، مفتیان اکرام کی بنسبت، اس کے بعد وہ اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے دیوبندی مسلک والے سے اس کی پہچان ہے، کاروبار ہے، اس کی اس سے یہ تھوڑا دور ہٹ کر دیکھو گے تو یہ دکھائی دے گا آپ کو. لیکن علماء نہیں ہو پا رہے ہیں. پتہ چلا علماء کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے سب سے بڑی؟ میرے دوستو بس میں کیا بتاؤں. اب سب سے بڑی وجہ میرے یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اندر کا جو ایک وہ ہے، اپنے علم کا ایک جو ہے فخر ہے، اور اپنی جو ایک انا ہے. ورنہ ہم ایک منچ پر ہو کر دکھا دیتے. میرے دوستو جو دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جلا، جس دین کے لیے 2 بیٹیوں کا ایک ساتھ طلاق ہوا، جس دین کے لیے 6 میل کی مار کھائی ہیں اور رات رات میں تڑپے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس بار بار جا رہے ہیں، وہ نبی کی محبت نے تم اپنے آپ کو جھکانے والے بنے. ہم کہتے ہیں کہ نبی کی بغیر سیرت اختیار کیے کامیابی نہیں مل سکتی. کی محبت کامل جب تک نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل محبت، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ رکھا ہے وہ کامل اسلام پر ہی جان دینا اور آپس میں بکھرنا مت. جب تک تمہاری موت نہ آ جائے ہم لوگ کو ایک اور نیک بن کر رہنا. کوئی نہیں مان رہا ہے وہ سمجھے، اس کا کام سمجھے. ہمارا کام جو تھا، ہمارے نبی کا جو کام تھا، اس کے طرز عمل پر، اس کے طور طریقے پر ہم ایک دوسرے تک پیغام پہنچاتے رہیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے. اگر وہ نہیں بھی ہے تو ہمیں شو نہیں کرنا ہے. محبت سے جا کے اس کے پاس کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو پہلے کھلا پلا کے، اس کو دعوت دے کے، اس کو مانوس کر کے، جیسا کہ ہمارے نبی کی سیرت ہے. اس کے بعد بتانا ہے کہ بھائی اس بات سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہمارے نبی کا طریقہ ہمیں کامیاب کرے گا میرے دوستوں. اب یہ بات ساری آ چکی ہے آپ کے سامنے. اب آپ کے اندر کیا بھبک رہا ہے، اندر سے کیا آپ تڑپ رکھنا چاہتے ہیں، پھر سے کمنٹ کر کے جواب دیجئے. آئیے پہلے سلمان اظہری صاحب کی ویڈیو دیکھ لیجئے جو آپ کو شرمندہ کر دے گی اور لوگوں کی خوبیوں کو بیان کرنے پر مجبور کر دے گی. اے ایمان والوں، زیادہ گمان کرنے سے بچو. گمان کرنا، کچھ بھی سوچنا کسی کے بھی متعلق، اس کی لیمٹس ہیں. اور خاص طور پر مومنین کے لیے کس طرح سے سوچے. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی عقل کے پردوں کو یا اپنے دماغ کے گھوڑے کو دوڑاتے رہو، جو چاہے من میں آئے جس کے بارے میں سب سوچتے رہو. قرآن نے تو اس پر پابندی لگائی. اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو. تجسس جس کو کہتے ہیں جاسوسی کرنا. کون کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں. میرے دوستوں کافی دیر ہو گئی، آئیے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے. مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو ڈانٹ لگائی ہے، آج سے نیت کر لو کہ آج سے خوبیوں کو خوب بیان کریں گے ایک دوسرے کی. آج سے ایسی ویڈیو نہیں ڈالیں گے.
آئیے قرآن کو صحیح کرنے کے لیے یہ چیز میرے دوستو جو ایک اہم اور ضروری ہے، اتنی بڑی کتاب کیوں اتاری گئی اس کو ہم صحیح پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں، بہت سے 70% مسلمان صحیح پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ آئیے اس طلب کو دیکھ لیجیے اور اس میں شامل ہونے کے لیے کوشش کریے، بہت آسان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا ہم جواب دیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کولکتہ شہر میں وحیان فاؤنڈیشن اڈلٹس کے لیے 2 اہم کورسز کے نیو بیچز کو شروع کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلا کورس عربک لینگویج کورس ہے۔ اس کا بگنر لیول کا کورس ہمارے یہاں 3 مہینے کا کورس شروع ہو رہا ہے، جہاں پہ انشاءاللہ تعالی عربک میں کمیونیکیٹ کرنا، عربک میں لکھنا، پڑھنا اور اس کے علاوہ عربی کو سن کر سمجھنا، ان چاروں پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہفتے میں اس کورس کے 3 کلاسز ہیں، 1.5 گھنٹے کی کلاسز ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کورس ہے وہ ہے بیسک اسلامک کورس، یہ 6 مہینے کا کورس ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ تجوید، تفسیر، حدیث، فقہ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور مزید یہ کہ اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، ان کا لاجیکل آنسر کیا ہونا چاہیے، اس کی بھی تیاری کروائی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ دونوں جو کورسز ہیں مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بیسک اسلامک کورس کی بھی ہفتے میں 3 کلاسز ہیں، عربک لینگویج کورس کی بھی ہفتے میں 3 کلاسز ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات جو بھی کسی ایک کورس میں یا دونوں کورسز میں انرول کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اسکرین پر اس وقت جو QR کوڈ ہے اسے اسکین کر کے آپ گوگل فارم کو سبمٹ کر لیں اور اس میں مینشن کر دیں کہ آپ عربک لینگویج کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا بیسک اسلامک کورس میں یا دونوں کورسز میں ایک ساتھ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے اس فارم کو سبمٹ کرنے کے بعد ہماری ٹیم آپ سے خود رابطہ کرے گی، اور مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے آفیشیل نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیلز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیز، آپ نے نیت ضرور کر لی ہوگی کہ انشاءاللہ میں ایسی جگہ جڑوں گا جہاں سے میرا قرآن سیکھنا آسان ہو۔ حالانکہ بہت سے راستے ہیں، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چہرہ اس وقت ہائی لائٹ ہے۔ بات ہو سکتا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، صرف ان کی تعریف، ان کی سراہنا کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں، کس کا کیا مطلب ہے، کس حروف کو کس لیے بنایا گیا، یہ بھی سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میرے دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ پھر سے ایک بار میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سپورٹ کیا، بے حد سپورٹ کیا۔ اللہ رب العزت، میرے دوستو، دل سے میں کہہ رہا ہوں، باقی دل کا حال اللہ جانتے ہیں، آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر پریشانی، پتہ نہیں کون کون سی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ اور ویڈیو کو شیئر کرنے والا بنائے، کم سے کم 5 لوگوں تک، اور اس بھائی کو بولو کہ تم بھی کر دو 5 لوگوں تک۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ملنے جلنے سے اور ایک ساتھ ہونے سے، ایک بڑا گروپ بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توڑ کو دور فرما دے۔ اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے میں دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔